یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا چین کی صدی کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہی ہے۔ چائنیز سینچری کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی 40 سال سے دنیا پر بلا شرکت غیر سپر پاور رہنے والا امریکہ اپنی پوزیشن کھو رہا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے گلوبل پالیٹکس اور اکانومی میں ایک ایسے وقت میں چائنیز سینچری یا چین کی صدی کا جھنڈا لہرایا ہے جب امریکہ اور اس کے اتحادی تقسیم ہیں۔ دنیا یونیپولر سسٹم سے بیزار ہے اور ویسٹرن ورلڈ ڈیفنس اور اکانومی کے ایشوز میں بٹی ہوئی ہے۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں آج کل شنگھائی کانفرنس میں 4 نیوکلیئر پاورز چائنا، رشیا، انڈیا اور پاکستان سمیت 26 یورو ایشین ملکوں کی لیڈرشپ جمع ہے، اور چین کے صدر شی جن پنگ امریکہ سمیت پوری ویسٹرن ورلڈ کو ایک واضح پیغام دے رہے ہیں کہ چین کس طرح اپنی اکانومی، ڈپلومیسی، ہسٹری اور ڈیفنس پاور کو گلوبل انفلوئنس بڑھانے میں استعمال کر رہا ہے۔ China wants to conquer the world through trade, through markets, vice through force, and replace the U.S. as the leading global power. China under Xi Jinping is seeking influence and to present an alternative to a world order that's been dominated by the U.S. At a fractious time for the world, this was quite the statement. A collection of powers convened by China. Part of what some are calling a new axis of upheaval. Chinese President Xi Jinping is leading a regional summit aimed at offering the world an alternative to the current Western-led world order. بھرپور اور دنیا کی شاید سب سے بڑی طاقت بننے جا رہا ہے چین۔ امریکہ کے ٹیرف سے متعلق حالیہ یک طرفہ فیصلوں کے خلاف پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی مزاحمت نے تو دنیا پر پہلے ہی ثابت کر دیا تھا کہ چین دوسری عالمی سپر پاور بن نہیں رہا بلکہ بن چکا ہے۔ اس کی تصدیق بھی سب سے پہلے امریکہ کی میڈیا کی جانب سے آ رہی ہے۔ مشہور امریکی بزنس نیوز میگزین فوربس نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو ٹرمپ اور پوٹن کے مقابلے میں دنیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیت قرار دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ اس وقت دنیا کے سب سے پاورفل لیڈر ہیں۔ تاریخ میں سابق امریکی صدر روزویلٹ، برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل، سوویت یونین کے صدر جوزف اسٹالن اور فرانس کے صدر چارلز ڈیگال نے جو مقام جنگیں لڑنے کی وجہ سے حاصل کیا تھا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے وہ پوزیشن بغیر کسی محاذ آرائی کے اور چین کی زبردست معاشی ترقی، اندرونی سیاست پر مضبوط گرفت اور گلوبل لیڈر کی صورت میں حاصل کیا ہے، اور عالمی شہرت یافتہ چینی دفاعی امور کے اسٹریٹجسٹ شنزو کے سب سے بڑے سبق کو سچ کر دکھایا ہے۔ دشمن سے لڑے بغیر جنگ جیتی جائے تو اصل جیت ہوتی ہے۔ شنزو کے اس قول کو، اس سبق کو انہوں نے صحیح کر دکھایا ہے۔ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو اس وقت چین کی تاریخ کے بھی سب سے طاقتور رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ پیپلز ریپبلک چائنا کے پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، یعنی کہ چین کی گورنمنٹ، سنگل پارٹی سسٹم اور ملٹری پاور تینوں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ وہ حیثیت ہے جو چین کے بانی چیئرمین ماؤ جیڈنگ کے بعد صرف پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو ملی ہے۔ آج کا چین کا لیڈر تاریخ کا سب سے مضبوط ترین لیڈر ہے چائنا کا۔ اس وقت پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے سیاست کی ایک ایسی بساط بچھائی ہے جس میں چند مہینے پہلے تک چین کے ازلی دشمن بھارت کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ٹرمپ ٹیرف سے بچنے کے لیے چین کی چھتری تلے آ جائے۔ یوکرین جنگ کے بعد چین ہی روس کو سفارتی تنہائی یعنی ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکال کر دوبارہ عالمی منظر پر لے آیا۔ امریکہ کے بروکنگز انسٹیٹیوٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آج پریزیڈنٹ شی جن پنگ امریکی الائز کے لیے، امریکی اتحادیوں کے نرغے میں نہیں بلکہ اپنے عالمی مریدوں یعنی اپنے چاہنے والوں کے ہجوم میں نظر آ رہے ہیں۔ شان ہے اس وقت اب چین کے صدر شی جن پنگ کی جو ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ شنگھائی کانفرنس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے انڈائریکٹلی امریکہ پر تنقید کی ہے جب انہوں نے بلینگ پریکٹسز یعنی غنڈہ گردی کے طریقوں پر نکتہ چینی کی اور چین کو گلوبل لیڈرشپ، عالمی حکمرانی کا نیا لیڈر قرار دیا۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ کسی ملک کے اندرونی اصول دوسروں پہ مسلط نہیں کرنے چاہیے. Chinese President Xi Jinping denouncing bullying and double standards and promoting China as a champion for developing countries. The U.S. and the Trump administration have been disrupting America's traditional foreign policy position with its global trade war, with the cutting back on international aid, with sharp criticism of traditional allies. China has been using this opportunity to present itself to its friends and partners and the world as a reliable, stable, and predictable global power. کل 3 سپٹمبر یعنی 2025 کو شی جن پنگ وکٹری ڈے کی مناسبت سے بیجنگ میں ایک عظیم الشان فوجی پریڈ کی صدارت کریں گے. اس فوجی پریڈ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ منائی جائے گی اور جنگ کے اختتام کو کمیونسٹ پارٹی کے ایک تاریخی کامیابی کے طور پہ پیش کیا جائے گا. پرائم منسٹر شہباز شریف کے علاوہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن، نارتھ کوریا، ایران، میانمار سمیت کئی ملکوں کے لیڈرز سربراہان اس شاندار چینی فوجی پریڈ میں شریک ہوں گے. یہاں چین اپنے دفاعی اثاثوں کی نمائش کرے گا. شنگھائی کانفرنس کے دوران پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنی تقریروں میں یہ تاثر دیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چین اور سوویت یونین ہی فیصلہ کن فرنٹ پر تھے. اتفاق کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی ان کے اس نیریٹو کی بار بار تائید کی ہے جو یا امریکہ یا یورپ کے بجائے چین اور روس کو سیکنڈ ورلڈ وار کے فاتحین یا وار وکٹرز کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے. تاریخ بھی نئے سرے سے چین لکھ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں ہونے والی ملٹری پریڈ جس میں چین کے دفاعی اور فوجی قوت کے بیش بہا اثاثے دیکھے جائیں گے، یہ محض ڈیفنس ایکسپو نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا کے سامنے چین کا اظہار ہوگا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کس طرح ڈپلومیسی اور ڈیفنس پاور کو استعمال کر کے ایک ایسے عالمی نظام کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جو امریکہ کے اثر سے مکمل آزاد ہو. یہاں میں ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی وکٹری ڈے کی اس عظیم الشان چینی فوجی پریڈ میں شریک نہیں ہوں گے. کیوں شریک نہیں ہوں گے؟ جواب بہت آسان ہے. آخر کیسے نریندر مودی ان J-10 طیاروں کا اور PL-15 میزائلوں کا نظارہ کریں گے جنہیں چند مہینوں پہلے پاکستانی شاہینوں نے بھارتی رافیل گرانے میں استعمال کیا تھا، اور یہ چینی ہتھیار استعمال ہوئے تھے جب پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی. بات دوبارہ شروع کرتے ہیں چین کی صدی کے آغاز کی، چائنیز سینچری، جس کا فوکس پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی فارن پالیسی ہے، جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے مقابلے میں نان انٹرفیرنس کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں. اپنے کام سے کام رکھو، اور انہوں نے جوائنٹ ڈیولپمنٹ اور پارٹنرشپ کی حکمت عملی اپنائی ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے دنیا کو چائنیز ڈریم کا، چینی خواب کا تصور دیا ہے جس کے تحت وہ چین کو سپر پاور بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کو دنیا کے 60 سے زیادہ ملکوں میں ٹریڈ اور انرجی کے منصوبوں سے جوڑنے والا منصوبہ شروع کیا ہے. اس منصوبے میں دسمبر 2024 تک $1.17 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. We were the first to launch Belt and Road Cooperation. A large number of signature projects and small and beautiful livelihood projects have been successfully implemented. Our multi-dimensional connectivity network has been further improved. Nearly 14,000 kilometers of international land transport routes are in operation among member states. And the China-Europe Railway Express has operated more than 110,000 train services. شنگھائی کانفرنس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنے ابتدائی خطاب میں بھی امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ہمیں ایک آرگنائزڈ ملٹی پولر ورلڈ کی وکالت کرنی چاہیے. ایک قوت نہیں ہونی چاہیے دنیا میں جو کسی بھی پاور یعنی امریکہ کے معاشی اثر سے مکمل آزاد ہو اور سب کے لیے فائدہ مند ہو. We must promote a correct historical perspective on World War II and oppose the Cold War mentality, bloc confrontation,
and bullying practices. We should safeguard the UN-centered international system and support the multilateral trading system with the WTO at its core. We should advocate an equal and orderly multipolar world and a universally beneficial and inclusive economic globalization, and make the global governance system more just and equitable. امریکہ سے آزادی کی بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ. یہ چین کا بڑھتا ہوا عالمی وقار یا گلوبل اسٹیچر ہے کہ آج پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے رشیا کے ساتھ بھی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. بھارت بھی ان کی طرف کھنچا چلا آ رہا ہے. پاکستان تو چین کا آئرن کلیڈ بردر ہے. چین نے افریقہ اور سینٹرل ایشیا میں بھی بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کی ہے. چین کے مسلم دنیا خصوصاً ایران اور عرب کی ریاستوں کے ساتھ اسٹریٹجک رابطے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا کہ اگست 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان پولیٹیکل کمپرومائز، ڈپلومیٹک کمپرومائز، ایک تاریخی پیش رفت وہ کسی مسلمان ملک نے نہیں کرائی تھی بلکہ چین نے کرائی تھی. گویا سعودی عرب ہو یا ایران، دونوں ملکوں نے چین پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا تھا. یہ سب اس بات کے ثبوت ہیں کہ چین کی سفارتکاری ڈپلومیسی صرف ایک خطے تک محدود نہیں بلکہ گلوبل لیول پر پھیل رہی ہے. شنگھائی کانفرنس کے دوران کئی مواقع پر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو ہنستے، مسکراتے اور پرجوش انداز میں بات کرتے بھی دیکھا گیا، جو عام طور پر ان کی سنجیدہ شخصیت اور سیاسی تربیت کے برعکس رویہ ہے. کانفیڈنس دکھا رہے ہیں. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی یہ غیر معمولی باڈی لینگویج ان کے عالمی منظر نامے میں چائنیز سینچری، چین کی صدی پر بڑھتے اعتماد کی ایک بڑی مثال نظر آ رہی. اسی لیے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے امریکہ کی بھارت سے دوری کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کر دیا ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے لیے سب سے زیادہ اچھا لمحہ شاید ہی کوئی اور ہو سکتا تھا جب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے دو مخالف ملکوں رشیا اور انڈیا کی لیڈرشپ کو یکجا کر دیا. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی، جنہوں نے ماضی میں بیجنگ کے بجائے واشنگٹن کی جی حضوری کی، پچھلے 25 سال امریکہ کا بغل بچہ بن کر گزارے، مگر اب 7 سال بعد مودی جی چین کے دورے پر ہیں. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a cold war and sometimes a hot war with China for decades. شنگھائی کانفرنس کی سائیڈ لائن میٹنگز میں مودی سے ملاقات میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور بھارت کو دشمن نہیں بلکہ پارٹنر ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی ترقی کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. چین کے صدر نے چین اور بھارت کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈریگن اور ہاتھی کے ڈانس کو حقیقت بنانا ہوگا. چین اور بھارت کے لیے درست انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھے ہمسائے اور دوست بننے کے ساتھ ایسے شراکت دار بنیں جو ایک دوسرے کو کامیابی تک پہنچائیں اور ڈریگن اور ہاتھی کے رقص کو حقیقت میں بدلیں. یہ سال چین اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کا سال ہے. دونوں فریقوں کو چاہیے کہ وہ ان تعلقات کو اسٹریٹجک اور طویل المدتی نقطہ نظر سے دیکھیں اور سنبھالیں اور دو طرفہ تعلقات کی مسلسل صحت مند اور مستحکم ترقی کو فروغ دیں. نریندر مودی نے بھی شی جن پنگ کی حمایت کی اور کہا کہ دونوں ملکوں کو دشمن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سہیوگ سے دونوں دیشوں کے 2.8 بلین لوگوں کے ہت جڑے ہوئے ہیں. پرسپر وشواس، سمان اور سنویدنشیلتا کے آدھار پر ہم اپنے سمبندوں کو آگے بڑھانے کے لیے پرتیبدھ ہیں. دوسری جانب بھارت میں اپوزیشن پارٹی کانگریس مودی حکومت سے پوچھ رہی ہے کہ کیا بیجنگ سے تعلقات کی بحالی کو چین کی پاکستان کی سپورٹ کو جائز تسلیم کرنا نہیں. اس سال شنگھائی کانفرنس کا سب سے واضح نتیجہ یہ ہے کہ چین کی صدی، چائنیز سینچری کا آغاز یا چین کا عروج کسی اچانک یا دھماکہ خیز واقعے کا نام نہیں بلکہ ہر روز اکنامک پاور میں اضافے کی ایک داستان ہے جس میں تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا، امریکہ کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانا، روس کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنا اور بھارت کو اپنے قریب لانا شامل ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ ایک ایسے وقت میں چین کی قیادت کر رہے ہیں جب امریکہ کے اتحادی بٹے ہوئے ہیں. مغرب کی لیڈرشپ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مستقل مزاجی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور چائنا امریکہ کے متبادل لیڈر کے طور پہ خود کو پیش کر رہا ہے. دنیا اس کی قیادت کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر رہی ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چین کی صدی کا سورج
طلوع ہو رہا ہے۔